السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ کراچی کی سندھی مسلم سوسائٹی میں طارق روڈ اللہ والی چورنگی کے پاس ہمارے دوست الطاف شکور کے ایک واقف کار کا پرانا مکان طویل عرصے سے بند پڑا تھا۔ اس گھر کے مکین کئی سال ہوئے ملک سے باہر جا چکے تھے۔ الطاف بھائی اور ان کے چند ادبی ذوق رکھنے والے دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس خالی گھر کے مالک سے اجازت لے کر یہاں کچھ علمی و ادبی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ بات کی گئی تو فوراً ہی اجازت ملی اور گھر کی چابیاں بھی مل گئیں۔ یہ ایک قدیم طرز کا خوبصورت مگر بوسیدہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کی عمارت ایک وسیع احاطے کے بیچ میں تھی، جس کے اطراف میں املی، نیم اور پیپل کے پرانے درخت کھڑے تھے۔ احاطے میں خود رو جاڑ جنکار نہ جانے کب سے اگ کر سوکھ رہا تھا۔ برسوں سے بے آباد رہنے کی وجہ سے گھر اور باغ کی حالت خاصی خراب تھی۔ مکان کی چابی ملتے ہی چند دوست ایک دن یہاں پہنچے اور صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ کچھ ہی دن میں سارے کمروں اور باغیچے کی حالت خاصی بہتر ہو گئی۔ بجلی پانی بحال ہوئے تو لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا اور مکان میں کچھ رونق آ گئی۔ نچلی منزل کو تو بند ہی رہنے دیا گیا۔ ادبی نشستوں، لائبریری اور تحقیقی کاموں کے لیے اوپر والی منزل کو ٹھکانہ بنایا گیا۔ مکان کا نام تھنک ہاؤس رکھا گیا اور یہاں ہفتہ وار ادبی نشستیں، اقبال فہمی پر لیکچرز کے ساتھ شعر و ادب کی محفلیں شروع ہو گئیں۔ لائبریری میں صحافی دوست اور تحقیقی کام کرنے والے ساتھی صبح شام اپنا وقت گزارنے لگے۔ انہی میں ہمارے صحافی بھائی عبدالخالق بٹ بھی شامل تھے۔ وہ بھی اپنے میگزین کے لیے یہیں بیٹھ کر رات گئے تک تحریری کام میں مصروف رہنے لگے۔ یہ سارا ماحول بڑا خوشگوار اور بہت پرسکون تھا۔ ساری مصروفیات خوشی خوشی جاری تھی کہ ایک رات یہاں بٹ صاحب کے ساتھ اچانک ایک خاصا ڈراؤنا واقعہ پیش آ گیا۔ بٹ صاحب ہی سے سنیں۔ ایک دن میں تھنک ہاؤس پہنچا تو وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں چابی سے گھر کھول کر اندر داخل ہوا اور اوپر آ کر اپنی کرسی میز سنبھال لی۔ مجھے اپنے ایک تحقیقی فیچر کی فائنل ایڈیٹنگ کرنا تھی۔ میں نے کاغذات نکالے اور لکھنا شروع کر دیا۔ کام میں انہماک اس قدر زیادہ تھا کہ وقت گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں نے قلم ایک طرف رکھا اور اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ غسل خانہ عمارت کے مرکزی ہال کے ایک گوشے میں تھا۔ سب کمروں کے دروازے اسی حال میں کھلتے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس باہر نکلا۔ سب کمروں کے دروازے اسی حال میں کھلتے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس باہر نکلا اور سر میں کنگھی گھماتا ہوا اپنے کمرے کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس وقت اس حال میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا، کیونکہ میں نے تو مکان کا مرکزی دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جب بائیں ہاتھ والے کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو وہاں مجھے جو منظر آیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اس کے بیچ میں ایک بوڑھی سی عورت سر جھکائے کھڑی فرش کو گور رہی تھی۔ یا الہی، یہ عورت یہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اندر کی طرف سے مقفل اس مکان میں کوئی داخل ہو سکے، لیکن یہ بوڑھی عورت، یا اللہ! ڈر کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ اس وقت میرا وہاں رکنا تو دور کی بات، اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے کا خیال ہی میری چیخیں نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر جانے والی سیڑھیوں پر چھلانگ لگا دی اور لڑکتا پڑکتا نیچے کی طرف بھاگا۔ سیکنڈوں کے اندر ہی میں دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل آیا اور دروازہ بند کیے بغیر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا ہوا گلی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ چند منٹوں ہی میں اللہ والی چورنگی پر کھڑا تھا۔ یہاں تو اس وقت بھی ٹریفک کا سمندر رواں تھا، لیکن اس قدر رش و رونق میں پہنچ کر بھی میرا خوف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرا سینہ دونکی کی طرح چل رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اگر اس وقت کوئی غور سے مجھے دیکھتا تو یقیناً وہ بھی ڈر جاتا، لیکن لوگ تو اپنی اپنی دنیا میں مگن گزرے چلے جا رہے تھے۔ خیر، میں نے خود کو سنبھالا اور کسی نہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔ اگلے کئی دن تو میں نے تھنک ہاؤس کی طرف رخ ہی نہیں کیا، لیکن آخر کب تک؟
بالآخر ایک دن دوپہر کے وقت دوبارہ وہاں پہنچا۔ دوستوں نے خوب پاڑے ہاتھوں لیا اور سرزنش کی کہ میں اس رات آخر کیوں ایسی لاپرواہی سے گھر کو تالا لگائے بغیر چلا گیا تھا۔ جب میں نے دوستوں کو اس پراسرار بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا تو سب چونکے اور عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے لگا کہ کسی کو بھی میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ خیر میں نے بھی زیادہ بحث نہ کی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اگلے کئی روز تک میں آتا رہا، لیکن دن میں ہی آتا اور دوستوں کی موجودگی میں ہی اٹھ کر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن ساتھیوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے کہ دوسری منزل پر کام کرتے ہوئے ان میں سے اکثر کو کھڑکی کے باہر درختوں کے اندر سے بٹ صاحب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص درختوں کی شاخوں میں چھپا بیٹھا ہے اور بٹ صاحب کی صدائیں لگا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن نیچے اوپر کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا کہ جو یہ آوازیں دے رہا ہو۔ بس بٹ صاحب ہیں کی سرسراتی ہوئی ایک دو صدائیں آتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ دوستوں نے بالآخر تنگ آ کر ان صداؤں پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو دوبارہ خوفزدہ ہو گیا۔ بالآخر گھبرا کر تھنک ہاؤس جانا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دن بعد باقی دوست بھی ایک ایک کر کے اس پراسرار آسیبی مکان سے کھسکنے لگے اور آخرکار وہ مکان ایک بار پھر ویرانی کا شکار ہو گیا۔ وہ مکان آج بھی سندھی مسلم سوسائٹی کی اس گلی میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے قدیم درخت سائیں کرتے ہوئے آج بھی بٹ صاحب ہیں کی صدائیں لگاتے رہتے ہوں، لیکن میں دوبارہ وہاں کبھی نہیں گیا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔